پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد اب گلیشیئر برسٹ ہو رہا ہے، لیکن گلیشیئر برسٹ کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ صرف سوات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ سوات سے لے کر پاکستان کے سمندری علاقوں تک تمام کے تمام علاقوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ گلیشیئر ہوتا کیا ہے۔ گلیشیئر اونچی چٹانوں کے اوپر جمی ہوئی برف کا نام ہے۔ یہ برف وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کی برف پگھل کر زمین کی طرف آتی ہے۔ جب یہ کالے رنگ کی برف پگھل کر نیچے آتی ہے تو اس کے اندر 80% ریت، مٹی اور چھوٹے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور 20% پانی ہوتا ہے۔ اور جب یہ کالے رنگ کا گاڑھا پانی پگھل کر نیچے آتا ہے تو یہ ایک بڑا خوفناک اور بڑا تباہ کن منظر پیش کرتا ہے، اور اس گلیشیئر کے نیچے جو چیز بھی آ جاتی ہے وہ صدیوں تک دب کر رہ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ حال ہی میں گلیشیئر برسٹ کا ایک بہت بڑا واقعہ دریائے گزر کے کنارے کے اوپر پیش آیا ہے، جہاں پر 8 سے 10 کلومیٹر تک گلیشیئر کی وجہ سے دریا کا پانی بند ہو چکا ہے۔ یہ پانی کا بند ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اسی سے وہ حالات جنم لے سکتے ہیں جو 2010 کے اندر پیش آئے تھے۔ چلیے یاد کرتے ہیں کہ 2010 کے اندر کیا ہوا تھا۔ ہنزا کے علاقے عطاباد جھیل جو کہ تربیلا ڈیم سے 500 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اس جھیل سے اضافی پانی روزانہ کی بنیاد کے اوپر بہتا رہتا تھا، جو کہ دریائے سوات کے اندر جا کے گر جاتا تھا۔ لیکن اس گزرتے پانی کے راستے کے اندر پہاڑ سے ایک بہت بڑا طوفانی تودا آ گڑا، جس نے اس گزرتے اضافی پانی کا راستہ بند کر دیا، اور 6 ماہ تک یہ جھیل پانی سے بھرتی رہی اور جو اضافی پانی تھا اس کا نکلنا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، اور یہاں تک کہ اس جھیل کے اندر 14 لاکھ کیوسک پانی تک جمع ہو گیا، اور اس جھیل کے کناروں کے اوپر بسے گھر آہستہ آہستہ ڈوبتے چلے گئے۔ ماہرین اور حکومت نے یہ جو راستہ بند ہوا تھا طوفانی تودے سے، اس کو قدرتی ڈیم سمجھ کر مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن پانی کے اتنے بڑے پریشر کے آگے اس بند کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جب ہی پانی کا دباؤ بڑھا تو پہاڑی تودا پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکا۔ اس بند کے ٹوٹنے سے جب رکا ہوا پانی باہر نکلا تو اس نے ایک بہت بڑی تباہی کی۔ اس وقت پانی کا بہاؤ 60 لاکھ کیوسک تک پہنچ چکا تھا، اور تربیلا ڈیم بڑی مشکل سے اللہ کے فضل کے ساتھ محفوظ رہا، اور ایسی ہی ایک بندش اب دریائے گزر کے کنارے کے اوپر ہو چکی ہے، جس کے بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ماضی کے تلخ تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد اس پانی کا راستہ بنایا جائے، کیونکہ اگر پانی نے اپنا راستہ خود بنانا شروع کیا تو انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ آخر میں تمام اہل وطن سے استغفار کی دعا ہے۔